اذان کا آغاز اور اس کی تاریخ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جب مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جب تشریف لے گئے تو نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے مسجد بنائی گئی، اور جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ نماز با جماعت ادا کرنا مطلوب ہے، چنانچہ ان کو ایک فکر لاحق ہوئی کہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے۔ چنانچہ جب انہوں نے سوچا کہ جب تک اعلان نہیں ہوگا لوگ مسجد میں اکٹھا کیسے جمع ہو پائیں گے، لہذا اسی سلسلے میں اللہ کے رسول اور صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا۔ چنانچہ لوگوں کی رائے آنی شروع ہو گئی۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول جب نماز کا وقت ہو جائے ایک جھنڈے کو گاڑ دیا جائے، کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول جب نماز کا وقت ہو جائے تو ایک آگ روشن کی جائے، کسی نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو رد کر دیا، اس لیے کہ اس میں یہودی، نصارہ اور مجوسیوں کی مشابہت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک شخص کو گاؤں میں یہ ذمہ داری دے دی جائے، جب نماز کا وقت ہو تو وہ گاؤں میں ندا لگائے الصلاۃ جامعۃ کہ نماز تیار ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے اس کو پسند کیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے لیے منتخب فرما لیا۔ کسی وجہ سے اس تجویز پر فوری عمل نہ ہو سکا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر بہت تھی کیا کیا جائے، آپ کے فکر کو دیکھ کر کے صحابہ کرام میں بھی فکر بہت تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی میں سے تھے۔ چنانچہ جب وہ سوئے ہیں رات میں ان کو خواب آیا کہ ایک شخص نے ناقوس ہاتھ میں لیے کھڑا ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم اس کو بیچو گے؟ انہوں نے کہا کہ تم اس کا کیا کرو گے؟ عبداللہ ابن زید نے کہا کہ میں اس کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا۔ اس شخص نے کہا کہ اس سے بہتر چیز میں تم کو بتاتا ہوں، اور اس نے اذان اور اقامت کے کلمات سکھائے۔ صبح کو اللہ کے رسول کی خدمت میں یہ حاضر ہوئے اور پورا واقعہ سنایا۔ اللہ کے رسول نے ان کی تائید فرمائی اور کہا کہ من جانب اللہ ہے اور یہ بالکل حق اور سچ ہے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن زید سے وہ اذان کے کلمات سیکھنے لگے، اور جب سیکھ لیے تو حضرت عبداللہ ابن زید کہتے ہیں جب حضرت بلال نے اذان دینی شروع کی اور مدینہ طیبہ کی فضاؤں میں صبح کے سناٹے میں لوگوں کے کانوں میں تکبیر کے جب پرکیف اور دلسوز نغمات پڑے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو تقریباً 20 دن پہلے ایسی جیسا خواب دیکھ چکے تھے، وہ اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے آئے اور اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اللہ کے رسول اس جیسا خواب میں نے بھی دیکھا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الحمدللہ۔ اس طریقے سے یہ اذان کا آغاز ہوا اور یہ نظام قائم ہوا اور یہ تا قیامت اللہ کی عظمت، وحدانیت اور کبریائی کا اظہار کرے گا، اور اس کے اقرار کے پرکیف نغمے خشکی اور سمندر اور زمینی اور آسمانی فضاؤں میں گونجتے رہیں گے۔ اس طریقے سے اذان ہم تک پہنچی ہے۔ آپ اگر مزید تفصیلات دیکھنا چاہیں گے تو احادیث مبارکہ میں آپ کو مل جائے گی۔